عمران خان کے حوالے سے ڈیل ڈھیل رہائی مذاکرات، ایسی باتیں سن سن کے آپ کے بھی کان پک چکے ہوں گے۔ اب پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے عمران خان سے جو ملاقات کی گئی ہے 2.5 گھنٹے کی ملاقات، اس دوران بھی عمران خان کی طرف سے ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا متعلقہ جو بھی ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ علی امین گنڈاپور کی جیسے ہی ملاقات عمران خان کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو جیو والے میدان میں آ جاتے ہیں، ان کے چینل پر ٹک کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ ہدایت دے دی ہے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور علی امین گنڈاپور کی طرف سے یہ اب کہا گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے کہ میں مذاکرات اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات کر بھی رہا ہوں، لیکن عمران خان نے مجھے نہ صرف یہ کہ مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے مجھے منع کر دیا، پھر منع کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اپنے طور پر تحریک انصاف کے ممبر بھی ہیں، عمران خان کے اعتماد کے ساتھی بھی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، مذاکرات کر رہا ہوں۔ کس سے کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی زیادہ باتیں نہیں کی۔ تو یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ علی امین گنڈاپور، ویسے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اتنے عرصے سے میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی گئی تھی؟ تو باقی یہ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات عید کے دوسرے روز یا عید والے روز کروا دی گئی، جبکہ باقیوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ روٹین سے ہٹ کے ملاقات تھی۔ تو اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کس کا بندہ ہے؟ یہ کس کا بندہ ہے؟ کون؟ علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی اور دیگر اس طرح کے لوگ جو عمران خان سے ملاقات کر کے آتے ہیں اور دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے۔ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے تو صرف اور صرف جیل کے باہر بات کرنے کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی جا کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اپنے گھر میں یا کہیں اور کسی اور جگہ پر آپ عمران خان کا پیغام ضرور دے سکتے تھے۔ تیسرے چوتھے روز علی امین گنڈاپور کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی کس موضوع پر کیا بات ہوئی ہے۔ رہائی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کوئی مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ نہ کروں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اپنے نانا کی قبر پر ان نہروں سے پانی کا ترونکا مارا گیا ہے جن نہروں کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بڑی جوشیلی تقریر بھی کی گئی۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور عمران خان کا ذکر بھی انہوں نے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن حکومت سارے سٹیک ہولڈر کو دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر آنا ہوگا، اپوزیشن اپنی سیاست کرے، قیدی نمبر 804 جو بھی ہیں وہ کریں، ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو بھی موقف ہے، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نانا کی برسی تھی، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایصال ثواب کے لیے ان کو جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کرنا چاہیے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات کرتے، ان کی پھانسی کے حوالے سے بات کرتے، انہوں نے جو پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں اس پر بات کرتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ سیاست کو لے کے بیٹھ گئے۔ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، مناسبات ہے، لیکن ان کی طرف سے نہروں کے پانی کے حوالے سے بھی بات کر دی گئی اور دیگر بھی سیاسی باتیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ آ رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ مشاورت نہ کی گئی تو ہم بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کب کہا گیا؟ وہاں پہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہو رہی تھی، اس پر ان کی طرف سے تقریر کی گئی، وہاں پہ یہ لے کے بیٹھ گئے، پانی کے معاملے کو بھی لے کے بیٹھ گئے۔ پچھلے سال بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے ممبران وہ بالکل آزاد ہیں، وہ بجٹ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، بجٹ کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں، ان کو پورا حق ہے۔ لیکن جب بجٹ کی منظوری کی بات آئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل گھٹنوں پہ جھک گئے۔ ان کی طرف سے پارٹی کے لوگوں کو کہا گیا کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ ہیں، شہباز شریف کا ساتھ دیں گے، بجٹ کو منظور کروانا ہے، بجٹ کو منظور کروائیں گے، اور پھر ان کی طرف سے بجٹ کو منظور بھی کروایا گیا۔ اس بار پھر ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی تو ہم بجٹ میں حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر، نئی نہریں نکالنا وہ نامنظور ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وفاق اور سندھ کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے تو آپ نہ لڑیں۔
جس طرح سے وفاق چاہتا ہے، مرکز چاہتا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ بہرحال اس پر طویل بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ کہنا تھا، بلاول بھٹو زرداری کے نانا کی برسی تھی، وہاں پہ یہ دہشت گردی کو لے کے بیٹھ گئے، وہاں پہ یہ نہروں کے لے کے بیٹھ گئے، وہاں پہ یہ بجٹ کو لے کے بیٹھ گئے، تو یہ مناسب نہیں تھا۔ باقی ان کی جس طرح سے تڑیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے دھمکیاں ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، پاکستانیوں کے سامنے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے سامنے ہیں۔ کہتے کچھ ہیں، جب موقع آتا ہے تو پھر بالکل لیٹ جاتے ہیں، گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری ان نہروں سے جن کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، ان سے پانی لے کے اپنے نانا کی قبر پر ترونکا لگاتے رہے۔ ترونکا کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی کا لفظ ہے پانی چھڑکنے کو۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے نانا کی قبر پر وہی پانی لے کر چلے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ کالا باغ ڈیم کی بھی اسی طرح سے مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اور ANP کے بہت سے لیڈروں کو بھارت کی طرف سے یہ مخالفت کرنے پر، کالا باغ ڈیم کی مخالفت پر بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے، ان کو بٹھا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے، اس کو ثابت کریں یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ IMF کا وفد ایک بار پھر پاکستان پر وارد ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد آتے رہتے ہیں، پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو حکومت کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہماری حکومت اتنے جوگی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات کر سکیں، اپنے حق کی بات کر سکیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وفد بجٹ کے لیے، بجٹ کی تیاری کے لیے یہاں پہ آیا ہے، انہوں نے قرض دینا ہے تو اپنی مرضی سے بجٹ کروائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ یہ لوگ مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 15 دن بعد پاکستان آتے ہیں، ان کا ایک یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے تاکہ ان کو آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اور ہماری حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے پاکستان کو IMF کے سامنے کوئی شک نہیں رہا کہ گروی رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح سے ان کی شرائط مانی جاتی ہیں ہر معاملے میں، مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے، ان کی ڈکٹیشن پر عمل کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں صدر ٹرمپ کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان، انڈیا، چین، کینیڈا اور کئی ممالک کے خلاف ٹیرف میں اضافہ کر دیا، تو اس پر ہر ملک کی طرف سے رد عمل دیا گیا۔ تو چین کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، اس پر ٹرمپ کی طرف سے جگتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیرف میں اضافہ کیا تو بیجنگ والے گھبرا گئے ہیں، یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور ہماری رجیم اس کا بھی رویہ دیکھ لیجئے، اس کے بھی رد عمل کو دیکھ لیجئے۔ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے پاکستان پر بھی ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ہماری حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس سے ہم نمٹیں گے۔ کیسے نمٹیں گے؟ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اس حوالے سے 2 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ 2 کمیٹیوں کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ سے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ آپ کو بھی فوری طور پر وہی کرنا تھا جو چین کی طرف سے کیا گیا، جو دیگر ممالک کی طرف سے کیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے 2 ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو جائزہ لیں گی کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اس معاملے میں۔ تو شہباز شریف صاحب کی قسمت تھی کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ جہاں 4-5-6 بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سیدھا سادہ ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ سائیں کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح سے پنجابی والے سائیں، سندھی والے سائیں نہیں، سائیں وہ تو بہت بڑے سائیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، سائیں قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، اس طرح کے سائیں نہیں بلکہ سائیں لوگ قسم کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اسی طرح سے سائیوں جیسے ان کے فیصلے ہیں۔ باقی ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہر ملک پر، چھوٹے سے چھوٹے ملک پر بھی ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا۔ اگر ان کی طرف سے اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ ریلیف دیا گیا تو وہ روس ہے۔ تو روس کی بھی امریکہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، اس کے ٹیرف میں قطعی طور پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو کیا ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان گاڑی چھنتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ روس کیسے اس سے بچ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روس پر پہلے امریکی پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تجارت ہوتی ہے امریکہ اور روس کے مابین، اور ٹرمپ کی طرف سے روس کو بالکل ٹیرف کے حوالے سے استثناء دیا گیا ہے۔ تو باقی کور کمانڈر اجلاس ہوا جس میں بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے واضح کچھ پیغامات دیے گئے ہیں، واضح نکات سامنے رکھے گئے ہیں۔ کور کمانڈر کی طرف سے دہشت گردوں کو اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دہشت گردوں کا بالکل خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ کیا کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کور کمانڈر کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا، ملک میں دہشت گردوں، سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آرمی چیف نے وہاں پہ کہا
کہا غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھی جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ بلوچستان میں ملکی غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے، قانون کی عملداری میں نرمی نہیں ہوگی۔ تو بالکل جیسا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا، دہشت گردی کے حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پر آنا چاہیے، عمران خان کو بھی، تحریک انصاف کو بھی، لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کو دبا کے رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان پر ہر ظلم کا ہتھ کنڈا اس رجیم کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، اختیار کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ ان کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سائیں جی عقل سے کام لے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔